السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج رخصت ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، اور کل یعنی صبح نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس یحییٰ خان آفریدی حلف اٹھائیں گے اور اپنا منصب سنبھالیں گے نئے چیف جسٹس کے طور پر۔ دونوں چیف جسٹس صاحبان جو جانے والے ہیں اور آنے والے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور قاضی صاحب کے دور میں کون کون سے بڑے فیصلے آئے اور کون کون سے فیصلوں پر تنقید ہوئی، کس کس کو تکلیف ہوئی، اور جو ساتھی معزز ججز ہیں جو عمران دار ججز کے طور پر شہرت رکھ رہے ہیں یا عمران پروجیکٹ کے ججز کے طور پر شہرت رکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ قاضی صاحب کا دور تاریخ میں سنہری دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مورخ جب بھی لکھے گا تو قاضی صاحب کو آئین اور قانون پر چلنے والا جج لکھے گا، بطور چیف جسٹس ایک آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا منصف۔ قاضی صاحب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یک طرفہ ٹریفک چلتی رہی ہے سپریم کورٹ میں، بندیال کا دور ہو یا ثاقب نثار کا دور ہو، افتخار محمد چودھری کا دور ہو، گلزار کا دور ہو، کھوسہ صاحب کا دور ہو، جتنے بھی چیف جسٹس رہے ہیں، جمالی صاحب کے علاوہ میرا خیال ہے تو زیادہ تر جو ہیں وہ ون وے ٹریفک ان کے دور میں چلتی رہی ہے، اور کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ان کا رہا ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس تسلسل کو آ کر توڑا تھا۔ قاضی صاحب واحد جج ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق، چیف جسٹس ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق اس طویل عرصے کے بعد چلے ہیں۔ ہاں، سیاسی حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو پسند نہیں تھے فیصلے قاضی صاحب کے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آئین اور قانون کو اگر رکھیں گے ایک ترازو میں اور پھر قاضی صاحب کے فیصلے جو ہیں دوسرے ترازو میں رکھیں گے تو وہ آپ کو بالکل آئین اور قانون کے مطابق نظر آئیں گے۔ لیکن کچھ جو ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی والے، وہ اگر یہ چاہ رہے تھے قاضی صاحب سے کہ وہ بھی منصور علی شاہ صاحب کی طرح ہمیں فیور دیں، وہ بھی منیب اختر صاحب کی طرح ہمیں فیور دیں، وہ بھی جو عطر من اللہ کی طرح جو ہے ہمیں فیور دے دیں، تو وہ قاضی صاحب نے نہیں دی۔ قاضی صاحب نے اپنے دور میں تاریخی فیصلے کیے جو کہ دوسرے ججز میں ہمت نہیں تھی شاید۔ 12 سال سے بھٹو ریفرنس کیس پڑا تھا نا، کیوں نہیں اٹھایا جا رہا تھا؟ کیونکہ وہ عدلیہ کے خلاف تھا، وہ سپریم کورٹ کے خلاف تھا۔ سپریم کورٹ نے قتل کیا تھا، ایک قاتل سپریم کورٹ ثابت ہوئی ہے کہ بھائی قتل سپریم کورٹ نے کہ ججز نے کیا ہے۔ اس سفید بلڈنگ پر بھٹو صاحب کے قتل کا داغ تھا جو کہ قاضی صاحب نے دھونے کی کوشش کی اور تاریخ سیدھی کرنے کی کوشش کی، اور قاضی صاحب اس میں کامیاب ہو گئے۔ کم از کم تاریخ درست کر کے گئے کہ بھٹو صاحب کا قتل نہیں بنتا تھا، پھانسی نہیں بنتی تھی۔ یہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گئی۔ اس سے پہلے کتنے معزز چیف جسٹس آئے 2011 سے لے کر، افتخار محمد چودھری سے لے کر زرداری صاحب نے 2011 میں یہ ریفرنس دائر کیا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس ریفرنس کو اٹھاتے۔ قاضی صاحب نے اس ریفرنس پہ فیصلہ کر دیا۔ قاضی صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس مشکل ترین فیصلہ تھا، مشکل ترین کیس تھا، قاضی صاحب نے وہ بھی اٹھایا۔ مبارک ثانی کیس قاضی صاحب نے فیصلہ دیا، لیکن قاضی صاحب سے چلو غلطی ہوئی، اس میں انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کیا، اس غلطی کو پھر سدھارا۔ جب ان کو احساس دلایا گیا مذہبی جماعتوں کی جانب سے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے سارے مذہبی رہنماؤں کو بلا لیا، کہا کہ بیٹھو، انسان ہوں میں بھی، غلطی ہو گئی ہے، اگر تو میں درست کرنے کے لیے تیار ہوں، درست کراؤ، بیٹھو۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب،
مفتی تمام جو علماء کرام ہیں، تمام جو مسالک اور کے علماء کرام ہیں مکاتب فکر کے، وہ تمام کے تمام سپریم کورٹ میں بیٹھے اور مولانا فضل الرحمان کو شام تک بٹھائے رکھا کہ آپ آخر تک بیٹھیں، معاونت کریں، مدد کریں ہماری، اور اس کو درست کیا قاضی صاحب نے۔ یہ بھی مشکل فیصلہ تھا۔ قاضی صاحب نے شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ جو تھا کیس کا، وہ بھی فیصلہ جو تھا ریفرنس کے طور پر، ریفرنس میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور غلط ہٹایا تھا۔ وہ گلے میں تھا جنرل فیض حمید کے، کہ فیض حمید آیا تھا اور تقریر کی تھی نا شوکت عزیز صدیقی نے، راولپنڈی بار سے خطاب کیا تھا کہ ایک جنرل فیض کے لیے کہا تھا کہ وہ میرے پاس آئے تھے کہ نواز شریف کو سزا برقرار رکھنی ہے، اپیل آپ کے پاس آئے تو اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا۔ یعنی یہ اتنی مداخلت تھی فیض حمید کے دور میں، عمران خان کے دور میں عدالتوں میں، اور عمران دار ججز نے ہٹا دیا۔ قاضی صاحب نے ان کا کیس سنا، قاضی صاحب نے انصاف دے دیا۔ کتنا بڑا کیس تھا، فیض آباد دھرنا کیس فوج کے خلاف تھا، قاضی صاحب نے دے دیا۔ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا عمران خان کے دور میں، پی ٹی آئی نے جعلی ایک ریفرنس بھیج دیا صدر مملکت کے ذریعے، عارف علوی صاحب کے ذریعے، اور قاضی صاحب نے اس کو بھی فائٹ کیا۔ قاضی صاحب نے وہ کیس بھی جیت لیا، ڈٹ گئے قاضی صاحب، اور اکیلے تنہا اس میں قاضی صاحب کی اہلیہ کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ قاضی صاحب پر جتنا کیچڑ اچھالنا چاہتے تھے، اچھال سکتے تھے، وہ انہوں نے کیا، لیکن قاضی صاحب گھبرائے نہیں، قاضی صاحب کی اہلیہ گھبرائی نہیں۔ قاضی صاحب نے فائٹ کر کے اور کیس جیت لیا اپنا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس، بلے کے نشان کا کیس، یہ پی ٹی آئی کے کوارا نہیں کھا رہے تھے، لیکن پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، لیکن دلائل ان کے وکلا، اتنے سارے وکلا تھے، بیرسٹر لکھ رہے ہیں سارے اپنے ساتھ، بیرسٹر گوہر علی خان، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر مروت، یہ سارے بیرسٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ کیس میں کچھ بھی نہیں پیش کر پا رہے تھے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس میں بھی کچھ نہیں تھا، اور بلے کے نشان کیس میں بھی کچھ نہیں تھا، تو قاضی صاحب آخر کیا کرتے؟ آرٹیکل 63A کا کیس، نظر ثانی کی درخواست، وہ لگنے نہیں دی جا رہی تھی۔ منیب اختر صاحب نے یہ تحریر کیا تھا نا، تو وہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا، قاضی صاحب نے وہ بھی لگا لیا اور ریورس کر دیا کہ بھائی آئین ری رائٹ کیا گیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، قاضی صاحب نے انصاف اور قانون اور آئین کے مطابق اپنے فیصلے بھی دیے، اور ملنگ آدمی تھے، چیف جسٹس آف پاکستان، گھومتے چلتے پھرتے تھے بیکریوں پہ، مارکیٹوں میں خریداری کر رہے ہیں۔ نہیں تو ہم نے باقی چیف جسٹس جو دیکھے ہیں، وہ تو اس طرح پبلک پلیس پہ نہیں جاتے تھے تو ظاہر پروٹوکول، اسکارڈ اور یہ سارا کچھ کارڈن آف کر دیا جاتا تھا، لیکن قاضی صاحب بیکری سے چیزیں بھی خرید رہے ہیں، دکانوں پہ بھی جا رہے ہیں، مارکیٹ بھی جا رہے ہیں، گھر سے کبھی کبھار پیدل نکل پڑتے تھے سپریم کورٹ سے پیدل۔ تو یہ اللہ پر توکل رکھنے والا وکیل تھا، اور جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اچھے الفاظ میں۔ قاضی صاحب نے جو پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے کی کوشش کی، اس پر بھی جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں ان کو اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر کی مداخلت کرائی ہے قاضی صاحب نے۔ بھائی کس چیز کی باہر کی مداخلت ہے؟ آپ آئین ری رائٹ کریں، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ کون سا آئین آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ آئین ری رائٹ کریں، آئین سے ماورا فیصلے دیتے رہیں؟ یہ ججز کے فیصلے دیکھیں نا، میں 3-4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ آرٹیکل 63A کی اپنی تشریح کر دی،
پی ٹی آئی کے لیے اپنی الگ تشریح، نواز شریف کے لیے الگ تشریح، یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ نئے جو چیف جسٹس آف پاکستان آ رہے ہیں، جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب، وہ قاضی صاحب سے بھی زیادہ سخت ہیں آئین اور قانون کے حوالے سے۔ وہ آئین اور قانون پر عمل کرنے کے حوالے سے قاضی صاحب کے حوالے سے بھی، قاضی صاحب نے خود کہا کہ میرے بارے میں بھی لوگ پریڈکشن کر لیتے تھے، اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ کیا دیں گے۔ وہ جو آئین اور قانون کہے گا اس کے حوالے سے دیں گے۔ ہاں، رویہ اپنا اپنا ہوتا ہے ہر بندے کا۔ قاضی صاحب کا اپنا الگ رویہ تھا اور جسٹس یحییٰ خان آفریدی کا الگ رویہ ہوگا یقیناً۔ وہ وکلاء کے ساتھ بحث زیادہ کرتے تھے، یہ شاید بحث زیادہ کم کریں گے۔ تو یہ بھی سادگی پسند انسان ہے جو نئے چیف جسٹس ہیں۔ مجھے کل احمد منصور نے میرے ہی چینل پہ جو ویلاگ احمد منصور کا میں نے اپلوڈ کیا، اس میں بتایا کہ وہ موبائل بھی چھوٹا یوز کرتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل بھی یوز نہیں کرتے، واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، وہ اتنے سادگی پسند ہے۔ تو بہرحال نئے چیف جسٹس سے بھی اچھی توقعات رکھی جا رہی ہیں۔ افتخار محمد چودھری سے لے کر ابھی تک قاضی صاحب سے پہلے جج تک، یعنی بندیال صاحب تک ایک ہی تسلسل میں جج رہے تھے۔ درمیان میں جمالی صاحب کے حوالے سے لوگ اچھی رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے سارا ایک اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، ایک فرد واحد کے فیصلے چل رہے ہوتے تھے، چیف جسٹس ہی، اور ایک گروپ بنا ہوا تھا۔ تو تقسیم انہوں نے پیدا کی، عمران دار ججز جو تھے انہوں نے تقسیم پیدا کی۔ آج بھی منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھ کر کہا قاضی صاحب کو کہ آپ نے ججوں کو تقسیم کیا۔ ججز میں تقسیم تو کوئی قاضی صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، یہ تو انہوں نے عمران پروجیکٹ کے ججز نے اپنا الگ گروپ بنا لیا تھا اور اپنی مرضی کے فیصلے دے رہے تھے، آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے دے رہے تھے۔ تو بہرحال اب قاضی صاحب نے اس تسلسل کو جو توڑا ہے، تو نئے چیف جسٹس آف پاکستان بھی قاضی صاحب کی طرح آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے والے جج ہیں، اور وہ بھی قاضی صاحب سے بھی زیادہ اس معاملے میں سخت ہیں فیصلوں کے حوالے سے، آئین اور قانون کے حوالے سے۔ تو اچھی توقعات رکھی جا رہی ہیں۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ پی ٹی آئی بھی راضی ہو گئی، پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا وہ الگ بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کی ترامیم بھی شامل ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی دو نمبری کر گئی جس طرح کرتی ہے، اپنی ترامیم بھی شامل کرا دی اور ووٹ بھی نہیں دیا۔ پھر پارلیمانی کمیٹی بنی تو اس میں بندے بھی اپنے نامزد کر کے دے دیے، اور پھر بندوں کو کہا کہ بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ تو یہ تو دو نمبری ہوئی نا، یہ ایک نمبری تو نہیں ہے، دوہری پالیسی ہے، دوہرا معیار ہے۔ آپ یا تو بھائی آپ مذاکرات نہ کرتے، اتنی تکلیف میں تھے، اور پھر دونوں ایوانوں سے بآسانی پاس بھی کرنے دی حکومت کو۔ کوئی حکومت کے لیے مشکل پیدا نہیں کی دونوں ایوانوں میں پی ٹی آئی نے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے شاید۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے اپنا یہ جو ترمیم تھی 26ویں آئینی ترمیم، یہ بھی قاضی صاحب کے دور میں ہوئی، اور یہ بھی بہت بڑا فیصلہ تھا۔ پارلیمان کو جتنا بااختیار قاضی صاحب نے کیا وہ کسی بھی جج نے نہیں کیا، بلکہ ججوں نے، عدلیہ نے پارلیمان کو کمزور کیا ہے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بھی پارلیمان کمزور ہوئی ہے، پارلیمان کو عدلیہ نے بھی کمزور کیا ہے۔ عدلیہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا ہے، ڈکٹیٹروں کو توسیع دی ہے، ڈکٹیٹروں کو توثیق کی ہے، ان کے فیصلوں کی، ان کے غیر جمہوری اقدامات کی، آمروں کی حمایت کی ہے عدلیہ نے، ہمارے ججز نے۔ پہلی دفعہ کوئی معزز جج چیف جسٹس آئے تھے جو سویلینز کی بالادستی،
جو پارلیمان کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوا اور ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید کرنے والے ظاہر ہے کون ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جن کو وارا نہیں کھا رہا، جو یوتھیے ہیں وہی تنقید کر رہے ہیں قاضی صاحب پر۔ تو قاضی صاحب اپنا وہ دور جو ہے وہ اچھا گزار کے گئے ہیں، آج رخصت ہو گئے ہیں، صبح نئے چیف جسٹس آئیں گے اور ان سے بھی اچھی توقعات رکھتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔